قاہرہ صاحب، بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی عمل میں لائی گئی ہے. تاثر یہ آ رہا ہے کہ شاید یہ کسی سمجھوتے یا ڈیل کا شاخسانہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کیا سمجھتی ہے، اور بطور پولیٹیکل ورکر اور پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں تھا انہیں مزید قید میں رکھنے کا، یا واقعی یہ ایک سمجھوتا ہوا ہے اور جس کے بعد وہ آئی ہیں؟ دیکھیے، سمجھوتا تو اندازے ہوتے ہیں نا، کسی کو پتہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی سمجھوتا ہوا نہیں ہوا کیا ہوا. یہ تو ازمپشنز ہوتی ہیں. ہاں، ان کو ایک ریلیف عدالت نے دیا ہے. کچھ لوگوں کی اس پہ یہ بھی رائے ہے کہ یہ کوئی جو عدالتی ماحول اب بنا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، بڑا عرصہ ہو گیا تھا، ان کو بیل ملنی تھی، بیل ہی ملی ہے نا، تو کیس ختم بھی ہوا. ہاں جی، اس طرح کی ملی جلی رائے ہے. جی. اچھا، یہ فرمائیں کہ ہمیں یہ سمجھ آ رہی تھی کہ جب یہ آئینی ترمیم پر معاملات چل رہے تھے، بلاول صاحب آگے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ اتفاق رائے حاصل کیا جائے. اگرچہ اس طرح اتفاق رائے نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی نے ووٹ کیا ہو، لیکن وہ کمیٹی میں بھی متحرک رہی، تجاویز بھی دیتی رہی، تجاویز مانی بھی گئیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ معاملات پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے کوئی ماحول کو کے اندر ٹھنڈک لانے کے لیے، ماحول کو نارمل کرنے کے لیے جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ کیا، اور وہ کامیاب رہا، اور آج اب معاملات سدھار کی طرف جائیں گے جو بگاڑ کی طرف جا رہے تھے؟ کچھ چیزیں تو صاحب، میں کوئی گواہ تو نہیں ہوں، لیکن کچھ چیزیں آپ کی طرح میں بھی ازیوم کر سکتا ہوں، اندازہ لگا سکتا ہوں. جی. وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلاول صاحب نے مسلسل انگیج کیے رکھا، جی، اور ان کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ پہ مشورہ کیا، ان سے رائے لی، ان کی رائے کو وزن دیا، ان کی رائے کو حکومت کے سامنے رکھا، سب کے سامنے رکھ کے انہوں نے ان کی رائے کو منوایا. اسی طرح مولانا جو رائے لیتے تھے پیپلز پارٹی سے، وہ لے کے پی ٹی آئی کے پاس جاتے تھے. تو یہ ایک جو ایکسرسائز تھی، اس سے بہرحال جو ماحول میں شدت اور تناؤ بہت زیادہ تھا وہ کم رہا. مولانا نے بڑی اس پہ حکمت کے ساتھ آگے بڑھے، اور اس کے نتیجے میں بھی تلخی کم ہوئی. پیپلز پارٹی کی طرف سے بار بار اس بات کا اظہار کیا بلاول نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہو جائے، اور ان کی رائے مان لی گئی. ہمیں یہ پتا تھا کہ پی ٹی آئی ووٹ تو نہیں کرے گی کسی صورت میں. انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو امینڈمنٹ تھی ان کو تو اپوز نہیں کیا، لیکن جو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے جو تھی اس کے خلاف بھی ووٹ کیا انہوں نے. تھوڑا ہی کیا لیکن کیا، علامتی صحیح. اور ہمیں یہ اندازہ تھا کہ پی ٹی آئی کسی صورت میں ووٹ نہیں کرے گی. وہ جب بھی کمیٹی میں بیٹھیں گے تو ان کو ماننا پڑے گا کہ کمیٹی میں باقی جماعتیں بیٹھی ہوتی ہیں، اور کمیٹی کے لوگوں کا مجبوری ہے کہ وہ بیچارے کیا کریں، کیونکہ اگر کہ آپ سے فرض کرے 4 اعتراض کیے اور آپ کے چاروں اعتراض قبول کر کے ختم کر دیے گئے، تو اب آپ کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ آپ کہیں اچھا جی ہاں یہی کچھ ہوا. قاہرہ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک منٹ کا. کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے اندر انہوں نے باقاعدہ آگے کہا کہ جی جو ہمارے تحفظات تھے وہ تو دور ہو گئے، اب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اب ہمیں بانی پی ٹی آئی سے اجازت لینی ہے یا ان کو ان سے کانسنٹ لینی ہے. وہ ہمیں پتا تھا کہ جب وہاں جائیں گے تو وہاں سے تو نہ ہی ہے، وہاں سے تو کسی صورت ہاں نہیں ہوگی، کیونکہ خان صاحب صرف تصادم اور لڑائی اور انارکی کو ہی. اچھا نہیں قاہرہ صاحب، سوال یہ ہے، اگر آپ جو بات کر رہے ہیں یہ سمجھا جائے کہ یہ جو آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے اس میں جو حکومت یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی طرف سے ان پٹ تھی اس کو زیادہ تر پہ اعتراض جو تھا اس کو پیچھے رکھا گیا، اور پی ٹی آئی کی ان پٹ کو زیادہ اکوموڈیٹ کیا گیا، اور اس کے باوجود ووٹ نہیں ملا پی ٹی آئی کا. میں نے عرض کیا نا کہ آپ کسی ممبر سے پوچھیے، کمیٹی ممبر سے، جب پی ٹی آئی نے آخری میٹنگ کے اندر آ کے باقاعدہ یہ بات کہی کہ جو ہمارے تحفظات تھے ریگارڈنگ کانسٹیٹیوشنل کورٹ، ریگارڈنگ ایج آف ججز اور ریگارڈنگ ملٹری ٹرائل، وہ ختم ہو گئے ہیں، اب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دس واز دی برڈنگ آف پی ٹی آئی لیڈرز. اس کے بعد وہ جا کے خان صاحب سے ملے اور واپس آ کے پھر کہا کہ پریس کانفرنس کی کہ جناب خان صاحب نے اس پہ بڑا مثبت رویہ اختیار کیا ہے اور انہوں نے بڑا اس کو
مثبت رنگ میں دیکھا ہے، لیکن ایک آدھ میٹنگ اور میں یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے باقی دوستوں کو بٹھا کے آگے پریس کانفرنس کی. وہ ٹائم گین کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہی تھا نا کہ خان صاحب نے ووٹ نہیں دینا. نہیں، لیکن قاہرہ صاحب اگر وہ ایک میٹنگ اور مانگ رہے تھے، ایک میٹنگ اور دے دی جاتی تو اس سے کیا نقصان ہوتا؟ سر اس سے نہ کوئی نقصان ہوتا نہ کوئی فائدہ ہوتا، لیکن حکومت کے لیے بھی تو یہ فائدہ یہ ہوتا کہ اخلاقی طور پر وہ پھر لاجواب ہوتے اور آپ کو یعنی حکومت اور حکومت کے اتحادی کہتے کہ دیکھیں جی ہم نے تو ایک موقع اور بھی دے دیا، لیکن یہ بالکل مانتے وہ اس کے بعد ایک اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شیر خدا پورا کیسے ہے کہ ویسی ملاقات جس سے ایک اور ملاقات کی صورت نکلے. تو خان صاحب تو ہر میٹنگ کے اندر ایک اور میٹنگ کی بات ہی کر رہے تھے نا، اور اگر ایک اور چانس دیتے پھر آپ کہتے کہ ایک اور مانگ رہے تھے، ایک اور دیتے تھے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں اس کو مہینہ لیٹ کر دو. لیکن 2 مہینے اس پہ بحث ہوئی ہے، 2 مہینے ایک ایک آرٹیکل کے اوپر. 56 آرٹیکل امینڈمنٹ شروع ہوئی ہے اور 22 آگے امینڈ ہوئے ہیں. ذرا غور کیجیے کہ کتنی اس پہ ڈبیٹ رہی. اس کے باوجود یہ اعتراض رہا کہ جی جلدی بڑی ہے جی. دیکھیں جی وہ 18th امینڈمنٹ تو 9 مہینے ہوئے تھے، یہ 2 مہینے بھی وہ کہتے تھے بڑی انڈیسینٹ کیس ہے. اب اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا جی. نہیں، لیکن جلدی کا تاثر جو ہے وہ تو حکومت نے دیا نا کہ جب بلا لیا اجلاس جناب 11 بجے کابینہ کا اجلاس ہوگا، 2 بجے سینٹ کا ہوگا، 4 بجے اس کو چھوڑیے، اس کو چھوڑ دیجیے. آپ یہ بتائیے کتنا عرصہ لگا اس میں؟ وہ تو اس لیے کہ اس وقت نہ مولانا مانے نہ کوئی اور مانا، بلکہ آپ کے خود ممبران بھی کہہ رہے تھے کہ ہوا اس کی ڈبیٹ میں. پہلے آرٹیکل 56 تھے، پھر 22 رہ گئے. کتنا ٹائم لگا؟ 2 مہینے سے زیادہ. اب یہ 2 مہینے نہیں 2 مہینے تو نہیں لگے نا. وہ اجلاس جو تھا وہ تو ستمبر کے 15 ستمبر 40 دن کا تقریباً بنتا ہے. 40 دن تقریباً 37-38 دن. 40 دن سے. اچھا جی اوکے 40 دن، 38 دن لا لیں، 35 لگا لیں، مہینہ لگا. جی کیا ایک مہینہ تھوڑا ہے؟ ایک آرٹیکل مطلب پورا ڈیبیٹ کر کے اور کتنے ڈراپ کیے؟ 56 میں سے 22 آئے تو 34 ڈراپ ہوئے. تو 34 آرٹیکل ڈراپ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ لائن لگا کے کہا یہ ختم. باقاعدہ اس کو ڈسکس کر کے ختم کیا گیا. اچھا یہ فرمائیں، ڈیبیٹ ان کی طرف سے ہے، یہ بالکل ایک بودی ڈیبیٹ تھی. اور انفارچونیٹلی یہ سوشل میڈیا پہ آیا اور ہمارا فارمل میڈیا بھی اسی ڈیبیٹ کو لے کے بھاگ پڑا. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی 56 میں سے 22 آرٹیکل اگر رکھے گئے ہیں تو کتنی ڈیبیٹ کے بعد نہیں قاہرہ صاحب یہ بات نہیں ہے. دیکھیں خود اب بھی بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض ایشوز پہ جو ترامیم تھی ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل کر ان کو روکا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جب میں نے وہ کالا لفافہ کھولا تو اس میں ایک کالا ناگ بیٹھا ہوا تھا. تو اتنی خطرناک ترامیم آئی کہاں سے تھیں؟ کیونکہ آپ تو ظاہر ہے آپ کو ایک لفافہ ملا، آپ نے پڑھا اور مولانا فضل الرحمان کو بھیج دیا، تو آخر کچھ خطرناک تھا جس کی وجہ سے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑا اور 56 میں سے 22 لینی پڑی. اچھا ارشاد صاحب اگر میں اس کو اس رنگ میں لوں جی کہ ایک تحفظ یہ تھا کہ جی یہ تو حکومت کی اپنی رائے نہیں ہے، یہ تو بیچارے بس ایسی ڈاک خانہ ہے، کہیں اور سے آتے ہیں، یہ سارا کچھ بنا بنا. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے، دونوں احباب سے ہے، کہ جو آرٹیکل پاس ہوئے ہیں یہ ان میں کون سی چیز ہے جو وہاں سے آئی تھی جس کے بارے میں ابھی بھی آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ کون سا آرٹیکل ہے؟ اور اگر باقی آرٹیکل ڈراپ ہو گئے تو پھر کس نے ڈکٹیشن لی؟ کون سی ڈکٹیشن؟ کس کو وہاں سے آرٹیکل آئے تھے؟ ذرا غور کیجیے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کی طرف سے آئے. نہیں ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. جو مولانا فضل الرحمان نے کہا اور جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں. کس کا کہہ رہے ہیں جی آپ؟ اور کس کا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہم تو پوچھ رہے ہیں قاہرہ صاحب، آپ سے پوچھ رہے ہیں. ہم تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول کی بات. آپ رکیے ذرا. جی جی صاحب میں تو صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے ان میں وہ کون سی ہے جو جس طرف اشارہ ہے ان کے کہنے پہ پاس ہوئی؟ نہیں وہ تو مولانا کہتے ہیں ہم نے نکلوا دی ہے نا قاہرہ صاحب، وہی تو مولانا بات کرتے ہیں. ارے بھائی مولانا نے نکلوا دی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے انڈیپینڈنٹ مائنڈ استعمال کیے. جی صحیح ہے.